علم القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والتسلیم. حاضرین محترم، معزز سامعین اور حضرات علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اعظام، آپ حضرات بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ ماشاءاللہ ایسی پرنور محفل میں آج آپ حضرات کو سننے سنانے کا اللہ کی طرف سے موقع عنایت کیا گیا ہے. اس پر ہم رب کائنات کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا. حاضرین محترم، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ ادارہ ایک معتبر، مستند، قابل احترام ادارہ ہے، اور یہ آپ کی اور میری نظر میں بہت معمولی، چھوٹا، رقبے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اور ابھی جو اس میں کارگزاریاں ہو رہی ہے اس اعتبار سے بھی بظاہر کم ہے اور چھوٹا ہے. لیکن حاضرین محترم، یہ بات یاد رکھیں کہ اس ادارے کے اندر، اس مدرسے کے اندر وہ اسلام کے سپوت، وہ اسلام کے مجاہد، وہ اسلام کے غیور فرزندے، وہ اللہ کے نام لیوا، وہ اسلام کے سپاہی، وہ اسلام کے امیر کارواں، وہ اسلام کے رہبر، وہ اسلام کے قائد، وہ اسلام کے غیور پیدا کیے جاتے ہیں، جس کی آج سے نہیں، رہتی دنیا سے لے کر جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، اس دن سے لے کر جب قیامت کی صبح ہوگی اس دن تک ان اداروں کی ضرورت ہے، ان اسلام کی چھاونیوں کی ضرورت ہے، ان اسلامی اڈوں کی ضرورت ہے. اگر خدا کی قسم یہ ادارے آپ کے اور میرے درمیان نہ ہوتے، اگر یہ ادارے آپ کے اور میرے درمیان نہ ہوتے، اور یہ چھاونیاں آپ کے میرے درمیان نہ ہوتے، تو شاید آج میرے اور آپ کے درمیان میں اسلام ہوتا، قرآن ہوتا. شاید ایسا بہت مشکل تھا. یہ ہمارے اکابرین حضرات علماء کرام کا ہم پر احسان رہا ہے، ان کا ہم پر کرم رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے کہ اس ہندوستان کو، اس پوری دنیا کو اداروں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے جو ہے اسلام کے ادارے اور اسلام کے پوری دنیا کے اندر اسلام کی چھاونیاں، یہ اسلام کی اڈے، یہ اسلام کے ثبوت، اور جس میں اسلام کے ثبوت تیار کیے جاتے ہیں، ان کا جال بچھایا ہے. اسی جال میں سے، اسی ثبوت میں سے، اسی ادارے میں سے، اسی ادارے کی ایک کڑی دارالعلوم عزیزیہ ہے. حاضرین محترم، آج میرے اور آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات کھلتی ہے اور یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ یار مدرسے بہت کھل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہ یار مدرسے بہت کھل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ ارے میں ان حضرات سے کہہ دینا چاہتا ہوں جو ان اداروں پر ایسی نظر رکھتے ہیں اور جو ان کی زبانوں پر یہ شکوے آتے ہیں کہ یار مدرسے بہت کھل رہے ہیں، میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، کیا کبھی ان کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ یار پرچون کی دکان بہت کھل رہی ہے، کہ یار اسکول بہت کھل رہے ہیں، کہ یار بہت کالج کھل رہے ہیں؟ کیا جہاں پر اسلام سکھایا جاتا ہے، جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر حدیث کا درس دیا جاتا ہے، اس کے کھلنے پر ہمارے ماتھے میں شکن آتی ہے، ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، ہمارا مزاج کے اندر گڑبڑی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب جن اداروں کے اندر یا جن اسکولز کے اندر، جن کالجز کے اندر جو ہے اسلام کا واسطہ بھی نہیں ہوتا ہے، جن کو جو ہے اسلام سے دور کرنے کے ہتھ کنڈے اور آلات سکھائے جاتے ہیں، ان پر کبھی نظر نہیں ہوتی ہے. خدارا ہم اپنے دماغوں کو صحیح کریں، ہم اپنی عقلوں کو صحیح کریں، اور اپنے دماغوں کے اندر سے وہ خناس یا وہ بگاڑ یا وہ کمزوری جو ان اداروں کی طرف سے ہے،
اگر نہیں نکالی تو یہ بات یقینی ہے اور 100% یقینی ہے، جس کو تجربہ کرنا ہے وہ تجربہ کر سکتا ہے کہ جس نے جو ہے آج بہت ساری مثالیں موجود ہیں کہ جس نے علماء پر جو ہے شب و ستم کیا ہے، جس نے ان اداروں پر جو ہے شک کی نظر ڈالی ہے، جن اداروں پر جو ہے کیچڑ اچھالی ہے، جن اداروں پر جو ہے تبصرے کیے ہیں، ان کی عاقبت خراب ہوتی ہے، ان کا انجام خراب ہوتا ہے، ان کا حشر خراب ہوتا ہے، ان کی کمائیوں کے اندر برکتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے چہروں پر سے جو ہے نورانیت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے حاضرین محترم، میں بہت کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، بس چونکہ بات یہاں پر کئی ساری بات سننے کو مل جاتی ہے، میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان اداروں کے اندر اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، نبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اور جس مقدس جگہ کے اندر نبی کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، تو قسم خدا کی وہ جگہ اور وہ ادارہ اور وہ رقبہ تمام روئے زمین میں سب سے زیادہ مقدس ہے، سب سے زیادہ محترم ہے۔ نبی کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے، سب سے قیمتی آدمی وہ ہے، سب سے باعزت آدمی وہ ہے، سب سے با محترم آدمی وہ ہے، سب سے زیادہ قابل احترام شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو قرآن کو سکھاتا ہے، جو علم دین کو پڑھاتا ہے، جو علم دین کو پڑھتا ہے۔ نبی یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا لاڈلا حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم۔ میری زبان یہ کہتی ہے، میرا شکوہ یہ کہتا ہے، میرا فعل یہ کہتا ہے، اور میرا کردار یہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی کی زبان جو چاہے کہے، نبی کا فرمان جو چاہے ہو، نبی کا قول جو چاہے ہو، لیکن میرا دماغ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ایسا نہیں ہے، غلط بات ہے۔ اس لیے حاضرین محترم، میں گزارش کروں گا کہ ہم جو ہے ان اداروں کی، ان علماء کی ہم قدر کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اگر ہم قدر کریں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بات ختم کرتا ہوں، اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا تو عالم بن جا یا متعلم بن جا، یا دین کی بات سننے والا بن جا، او محبا، یا کم سے کم درجہ، سب سے کم درجہ، کم سے کم ان علماء سے، ان فضلاء سے، ان قراء سے، ان حفاظ سے، ان دین کے کام کرنے والوں سے محبت تو کر لے۔ نبی کا فرمان ہے محبت کر لے۔ محبت میں نہ جان جا رہا ہے، نہ مال جا رہا ہے، نہ وقت جا رہا ہے۔ اگر ہم تعاون بھی نہیں کر سکتے تو صرف دل سے محبت ہوتی ہے۔ محبت تو کر کے دیکھ لے، اس محبت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آگے فرمایا نبی نے، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، کہ 4 قسم کے بننا، یا تو عالم بننا، یا متعلم بننا، یا مستمع یعنی دین کی بات سننے والا بننا، یا محبن یعنی محبت کرنے والا بننا۔ پانچواں نہ بننا، اور پانچواں وہ ہے جو ان علماء سے، ان مدرسوں سے، ان دین کے کام کرنے والوں سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، فرمایا کہ وہ ایسا بندہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی عاقبت خراب ہو جائے گی۔ جو چاہتا ہے اپنی عاقبت کو خراب کرنا، جو چاہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، وہ ان علماء سے دشمنی کرے، ان سے عداوت کرے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، نبی کا فرمان ہے، ہم ان سے دشمنی نہیں کریں گے، محبت کی نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بھائی دیکھیں گے، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا